جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے آنے سے اس کائنات سے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو گئے اور ہر طرف کتاب و سنت کا اجالا پھیل گیا۔ صاحبو عزیز ساتھیو، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ جو وقت ہے میرے لیے انتہائی قیمتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وقت میرے اور آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ یہ وقت الوقت ثمین، وقت بہت قیمتی ہے۔ رب کبریا کی قسم، اس کائنات میں وقت سے زیادہ کوئی قیمتی دولت نہیں جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ دولت چلی جائے مل سکتی ہے، صحت چلی جائے مل سکتی ہے، رب کبریا کی قسم گزرا ہوا وقت کبھی دوبارہ واپس آ نہیں سکتا۔ وقت کتنا قیمتی ہے، الوقت ثمین، یہ وقت انتہائی قیمتی، من الذہب والفضہ، یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ درم و دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور من حافظ وقتہ، جس شخص نے اپنے وقت کی حفاظت فرما لی، فقد فاز، یہ کامیابیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا مقدر ہے۔ اور من ضیع وقتہ فقد خسر، جس نے اپنے وقت کو ضائع کر لیا، اپنے وقت کی محافظت نہ کر سکا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ضلالت اس کا مقدر بنے گی۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی حفاظت کا ایک سب سے اہم طریقہ، سلیقہ، ذریعہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ نے وقت اس کو دیا ہے اس وقت سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اور وہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ جب انسان اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ تو یہ تمہیداً میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا یہ جو وقت ہے یہ میرے پاس ایک امانت ہے، اور کل قیامت والے دن مجھ سے یہ اللہ نے سوال کرنا ہے کہ اے میرے بندے، تو اس مسجد میں گیا تھا جس کا نام مسجد توحید تھا، وہاں پر اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، نبی کی رسالت پر ایمان لانے والے اپنے قیمتی وقت کو صرف کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھے تھے۔ ذرا یہ تو بتلا تو نے اس وقت کا یوٹیلائز کیسے کیا، استعمال کیسے کیا؟ ایسا تو نہیں کچھ آر کی، کچھ پار کی، کچھ درمیان کی سنا کے اور تو چلا آیا، لوگوں کے کانوں کو محظوظ کرنے کے لیے تو کچھ سنا کے چلا آیا۔ آئیے میرے بھائیوں عزیزو، غور کیجئے، رب کا قرآن سورہ طٰہٰ، اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرماتا ہے، فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے، قیامت کا تذکرہ۔
قیامت کا تذکرہ۔ آئیے ذرا غور کیجیے، اس سے پہلے جو بات چیت ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام مدین سے واپسی کا سفر طے کر رہے ہیں، سردیوں کا موسم، رات کا وقت، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ محترمہ مدین سے مصر کی طرف چل رہے ہیں، راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر، بھول جانا انسان کی صفت ہے اور نہ بھولنا رحمان کی صفت ہے۔ جو بھول جاتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں اور جو کبھی نہیں بھولتا اس کو رحمان کہتے ہیں۔ راستہ بھول گئے، اللہ اکبر۔ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، کیا آپ کے پاس نہیں پہنچی میرے موسیٰ کی خبر؟ کس وقت کی خبر؟ فرمایا إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ فرماتے ہیں جب اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے، رات کا وقت ہے، مدین سے سفر کرتے ہوئے مصر کی طرف جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، رات کا وقت ہے، پریشانی کا عالم ہے، دور سے جناب آگ دکھائی دی تو اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، مجھے وہ آگ دکھائی دے رہی ہے۔ فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں آپ یہاں پر ٹھہرے، وہ جو مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے میں اس کی طرف جاتا ہوں، آگے کا مجھے نہیں پتا سلسلہ کیسا ہو، منظر کیسا ہو، حالات کیسے ہوں۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں آپ یہیں پر ٹھہرے، میں جاتا ہوں، جا کے پتہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے راستے کی رہنمائی مل جائے۔ اگر راستے کی رہنمائی نہ بھی ملے گی، رات کا وقت ہے، سردیوں کا موسم ہے، سرد رات ہے، کچھ میں آگ لے کے آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے ہماری رات آسانی کے ساتھ گزر جائے، صبح پھر سفر کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آواز دی، اے میرے پیارے موسیٰ، انی آنا ربک۔ وہ آگ کیا تھی؟ وہ تو رب کا نور تھا۔ حضرت موسیٰ جب وہاں پر پہنچے، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، انی آنا ربک۔ اے میرے پیارے موسیٰ، میں کون ہوں؟ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فاخلع نعلیک، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے میرے پیارے موسیٰ، آپ وادی طویٰ میں پہنچ چکے ہیں، یہ بڑی مقدس وادی ہے، یہ بڑی پاکیزہ وادی ہے، اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیں، یہ پاکیزہ وادی ہے، آپ یہاں پر آ چکے ہیں۔ انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، پھول کلیاں مہکانے والا، یہ ہوائیں چلانے والا، آسمان سے بارشیں برسانے والا، عزت اور ذلت کا مالک۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ حضرت موسیٰ سے بات ہو رہی ہے، میرے
رب کی، میرا رب کلام فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ، کائنات میں انسان بے شمار ہیں، کائنات میں لوگ بے شمار ہیں، اللہ